آج 9 ربیع الثانی دوسرے جمعۃ المبارک کا ببرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اللہ 10 ارب بھی دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ربیع الثانی دوسرے جمعۃ المبارک کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کرے گا۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہ گزارنا، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز میں بعد کی نماز یعنی عصر کی نماز کے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حج المساکین یعنی جمعہ کی نماز مساکین کے لیے حج کہا جائے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعہ تو حج الفقرہ یعنی کہ جمعہ کی نماز غریبوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الثانی کے دوسرے جمعہ کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے۔ اگر توبہ کرے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے گناہ ہی ہے
جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ربیع الثانی دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود شریف 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو
اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام و سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام مبارک یا رزاق یا فتاح ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتہ رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے نام مبارک کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوں؟ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن عصمت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی جمعہ کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ربیع الثانی کے دوسرے جمعہ کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ لگے گا۔
اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔